تجزیہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کوئی بات ایسی تھی جو قرآن کے خلاف تھی۔ معلوم نہیں آپ کی نظروں سے گزرا ہے یا نہیں۔ میں نے جو لکھا ہے کہ کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے، یہ ایک ہمارے ہاں کا یہ ایک فکرہ تھا زبان زد خلائق۔ عام طور پہ مغرب والوں تو پروپیگنڈا کرتے ہیں نا ہمارے ہاں، اور یہاں چونکہ عقل و فکر سے کام لینا مذہب کے معاملے میں حرام قرار دیا ہوا، تو نئی جنریشن ہماری اس پروپیگنڈے میں کا شکار ہو جاتی۔ انہوں نے یہ چیز کہی تھی یہ کہ اسلام چلا ہوا کارتوس ہے، وہ اب چل نہیں سکتا۔ تو میں نے اس کے اوپر یہ چیز پہلے لکھی تھی، میں نے سلیم کے نام خطوط میں بھی، پھر اس کے بعد ایک بڑا جامع سا مقالہ بھی ہے۔ مغرب کے یہ جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، ان کے اقوال سے میں نے یہ چیز ثابت کی تھی کہ یہ تلاش کر رہے ہیں اس زندگی کی جو قرآن نے دی ہے۔ تو یہ چلے ہوئے کارتوس کی تو یہ صورت نہیں ہوتی۔ میرے ہاں ان میں سے لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس نظام میں مبتلا ہوتے ہیں، مسلمانوں کی وہ بات کر کے تو اسلام کے اوپر اس کو منطبق کرتے ہیں کہ کہاں چل رہا ہے، کہاں ہے یہ نظام آپ کے ہاں یہ۔ تو میں جب ان کو بتاتا ہوں دونوں میں فرق کر کے اور پھر قرآن کو خالص پیش کرتا ہوں، تو وہ شعوری طور پہ تو تسلیم کرتے ہیں اس کو، لیکن اگلا اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ مور پھر ناچنے کے بعد اپنے پاؤں پہ نگاہ ڈالتا ہے تو پر سمٹ جاتے ہیں، میرے پر سمٹ جاتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور جاتے وقت کہتے ہیں کہ پھر جب یہ کچھ تمہارے پاس ہے تو ذلیل کیوں ہو دنیا کے اندر؟ اس کا جواب کیا دوں میں؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یہ ہے وہ اجر رسالت، کیونکہ وہ تو ساری نوع انسانی کے لیے ہے۔ انسانیت اس سے انکار اور تکذیب نہیں کر رہی، وہ اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ صداقت ہے ہی یہی، دوسری صداقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اجر غیر ممنون یہ ہے۔ دو چیزیں تو پہلے آ گئیں، یا علم آ گیا، قوت آ گئی، اور تیسری چیز یہ آپ بتائیے بڑی اہم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بڑی چیز یہ ہے کہ رسول یہ قوت اور علم کے ساتھ تمہاری سیرت بڑی بلند ہے۔ تو اب نتائج اس صورت میں نکلیں گے کہ علم ہو، براہین ہو، اس کی روح سے بات کو سمجھایا اور عام کیا جائے، مدافعت کی قوت موجود ہو استعمال کرنے کے لیے، اور ان پیش کرنے والوں یا مدافعت کرنے والوں کی اپنی سیرت جو ہے وہ بلندیوں کے اوپر ہو۔ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ رسول اگلی بات یہ ہے جس کی وجہ سے اس قدر کامیابیاں ہو رہی ہیں، ورنہ کتنے ہی صداقت پر مبنی اصول کیوں نہ ہوں، کتنی ہی مدافعت کے سامان کیوں نہ ہو، پیش کرنے والوں کے اگر اپنا کیریکٹر جو ہے وہ پست ہے، وہ کبھی بھی تعمیری نتائج پیدا نہیں کر سکتے۔ اور بڑی چیز ہے عزیزان من، یہاں پھر کھڑے ہو جانا پڑتا ہے ہمیں۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین سیرت جو ہے عظیم کہا ہے، وہ خلق کہا ہے، کیریکٹر کہا ہے، سیرت کہا ہے، اخلاق کہیں ہے، روحانیت کا نام سارے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ یہ جو روحانی پیشوا ہے نا، یہ بہت بعد کی اختراع ہے۔ روحانیت ہے ہی پاکیزگی سیرت کا نام، بلندی اخلاق کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی صفت خود خدا بیان کر رہا ہے وہ تو خلق عظیم ہے، ورنہ خدا یہ کہتا کہ یہ اس لیے ہے کہ تو روحانیت کے بہت بلند مقام کے اوپر ہے۔ یہ تو ساری توجہ علم کی طرف سے، تلوار کی طرف سے، اخلاق و سیرت کی طرف سے ساری توجہ ہٹانے کے لیے ایک چیز دی گئی جس کو روحانیت کہتے ہیں۔
بس جس کے متعلق کہہ دیا جائے کہ صاحب ان میں بہت بڑی رہانت، پھر بات آگے نہیں ہوتی کہ علم بھی ہے یا نہیں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ تھپڑ مار دے تو تھپڑ کا جواب دینے کی طاقت بھی ہے یا نہیں، ہو جا کھ مسیدہ علموں تو ایک علموں بس کریو یار، ایکو الف تینوں درکار، سیدھی گل چل رہا ہے یہ ڈگڈگی بجاتے ہوئے۔ قوت کی بات میں نے یہ کہا ہے نا کہ ہو جا کھ مسیدہ، وہ سارے آن پاؤں کے نیچے رونگتے ہوئے تمہیں چلے جائیں، رڑکے بھی نہیں انہوں نے، کھ جو ہویا، کنڈا نہیں، کانٹا نہیں، خشک تنکا، یہ ہے روحانیت۔ اور جب آگے بایا وہ خلق پہ سیرت کیا ہے کہ صاحب کرامات کو دیکھیے نا، آپ یہ باتیں نہیں دیکھتے۔ جتنے یہ اخلاقیات میں وہ پست ہوتے چلے جائیں اتنی بزرگ تر ہو جاتے ہیں۔ ایک آخر میں ایک فرقہ ہوتا ہے صوفیوں کا، ملامتیہ کہلاتا ہے، کہ ان کی ہر روش ہر بات کے اوپر ملامت کرنے کو جی چاہتا ہے، اور وہ مقرب بارگاہ خداوندی اللہ نے بھی اپنے لاگے کنوں کو لے آیا ہے، ساری عمر نہ ہوتا ہی نہیں آگے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ مجذوب جو ہوتے تھے یہ ہوتے ہیں، کیا معیار ہے، انکا لعلی خلق عظیم، یہ ہے معیار عزیزان من پرکھنے کے، علم کتنا ہے، مدافعت کی قوت کتنی ہے، قوت کو استعمال کس طرح کرتا ہے، اور ذاتی سیرت کیسی ہے۔ یہ کچھ ہوگا تو پھر کہا، ایک منٹ کے لیے ہے اجازت شیخ صاحب؟ پھر یہ کہا کہ فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ۔ ہر درس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد کی جنت و دولت برحق ہمارا ایمان قیامت کے اوپر، لیکن یہ جو تبدیلیاں، یہ جو انقلابات قرآن بیان کرتا ہے، یہ اس کے نتائج وہیں پر اٹھا نہیں رکھتا۔ وہاں جا کے اگر معلوم ہوا کہ صاحب ہمارا راستہ غلط تھا تو فائدہ کیا ہوا، واپس تو آنا نہیں، وہاں وہ راستہ ہی نہیں ہونا۔ وہ تو یہاں بتایا جائے گا نا کہ غلط راستہ تھا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے یہ انقلابات، جب وہ کہتا ہے نا کہ تمہیں اس کا نتیجہ کہا تھا نا کہ نظر آئے گا، فَسَتُبْصِرُونَ، یہ سین بھی ہے، یہ اس کے نتائج اے جماعت مومنین تم بھی ابھی دیکھ لو گے، یہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ واقعی ہر چیز کی صداقت، میں نے کہا تھا نا کہ اس کے نتائج سے معلوم ہوتی ہے، تو نتائج قیامت پہ اٹھا رکھیے تو یہاں صداقت کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ وہاں چل کے بتا لیں گے، ساڑھے محلے آئیں کتا مگر پواں گے۔ فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ، کیا پتہ چلے گا؟ پھر ان قریب دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ ان قریب یہ بات سامنے آ گئی، اور پھر بصر ہے، آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ عقیدے کی بات نہیں ہے کہ ذہنی طور پہ یہ مان لیں گے ہاں ہاں صاحب بہت بند، فصل آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ویزیبل نتیجہ سامنے آ جائے گا ان کے۔ کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، ان دونوں میں سے پاگل کون تھا؟ جس نے اپنا فائدہ اپنے ہاتھ سے گم کر دیا، پاگل وہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ قرآن ہے عزیزان من، وقت ہو گیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورہ 68 القلم کی آیت 6 تک ہم آ گئے، 7ویں آیت سے دوبارہ ہم لیں گے۔